A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear fellows, I have brought a very innovative topic for today, especially for the matriculation and intermediate class students. That is the topic of the rain. In this, we'll just study the text and translation of poem The Rain, and as well as we'll study the poet's introduction, the summary with its quotations, and especially we'll just see the themes of this poem. So let's start. From the text of this poem, I hear rich leaves on top. मैं ऊपर वाले जरखेज़ यानी अमीर पत्तों को सुनता हूँ. गिविंग द पुअर, जो कि नीचे गरीबों को दे रहे हैं. बीनीथ, नीचे. ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक के बाद एक कतरा. टिस अ स्वीट नॉइस टू हियर, यह सुनने के लिए एक बहुत ही खुशगवार सा, मीठा सा एक शोर है. दिस ग्रीन लीव्स, ये ज़्यादा से सरसब्ज़ पत्ते. ड्रिंकिंग नियर, बहुत करीब से बारिश का पानी पी रहे हैं. द नेक्स्ट स्टेंजा इज एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकल आता है. आफ्टर द रेन शैल स्टॉप, के जब बारिश थम जाएगी, रुक जाएगी. अ वंडरस लाइट विल फिल, तो एक हैरत अंगेज़ रोशनी भर जाएगी. ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर एक सियाह गोल कतरे में. आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ. द सन शाइन्स ब्राइट, सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकता है. इट विल बी अ लवली साइट, और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा, एक बहुत ही शानदार सा मंजर होगा. नाउ वी सी द इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट William Henry Davies. William Henry Davies was born in 1871 at Newport, Mountshire. विलियम हेनरी डेवीज़ 1871 में न्यूपोर्ट मूनमाउथशायर में पैदा हुआ. He was a Welsh means an English and Scottish surname. Poet and writer, वो एक वेल्श, अंग्रेज़ी और स्कॉटिश कुनियत रखने वाला शायर और मुसन्निफ था. He spent most of his life as a tramp in the United States and United Kingdom. उसने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अमेरिका में और बरतानिया में आवारा गर्दी करते ही गुजार दिया. But with the passage of time, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ, he became known as one of the most popular poets of his time. वो अपने वक्त के मकबूल तरीन शायरों में से एक के तौर पर शनाख्त किया जाने लगा. His father died, उसका बाप वफात पा गया. When he was 2 years, जब वो 2 साल का था. His mother then left him and his siblings when she celebrated a new marriage again. उसकी वालदा ने तब उससे और उसकी बहन भाइयों को छोड़ दिया और दोबारा से एक नई शादी कर ली. When her mother left, then these all children were brought by their grandparents. जब उसकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली तो उससे और उसके बाकी बहन भाइयों की परवरिश उसके दादा दादी ने की. He was a difficult and aggressive young man. वो एक बहुत ही मुश्किल समझ आने वाला और जरहाना तबीयत रखने वाला नौजवान था. And after failing to settle as an apprentice, took casual work and afterwards traveled. और एक शागिर्द के तौर पर आबाद होने में नाकाम होने के बाद उसने आर्जी तौर पर कुछ काम किए और फिर बाद अज़ां कुछ सफ़र किए. The Autobiography of a Supertramp 1908 is an account of his times in the USA 1893
to 1999, during which he lived as a vagrant. सुपरट्रैम्प 1908 की स्वानेह उमरी, उसके 1893 तक से लेकर 1899 तक का जो वक्त उसने अमेरिका में गुजारा, उसके ज़माने का ही एक बयान है, जिसके दौरान वो एक आवारागर्द के तौर पर रहता होता था. He lost a leg while jumping a train in Canada and wore a wooden leg. कनाडा में ट्रेन से कूदते हुए उसकी एक टांग ज़ाया हो गई और फिर उसने उसकी जगह एक लकड़ी की टांग लगवा ली. He returned to England when living a rough life in London in particular. वो ख़ास तौर पर लंदन में एक मुश्किल सी ज़िंदगी गुजारता रहा और फिर वापस इंग्लैंड आ गया. His first book of poetry in 1905 was the start of his successful era, and he started to get reputation from here. शायरी की उसकी पहली किताब 1905 में आई और ये उसका एक कामयाब दौर का आगाज़ था और यहाँ से उसने शोहरत की बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया. He drew extensively on his experiences with the smear site for material. उसने बड़े पैमाने पर मवाद के लिए स्मीयर साइट के साथ अपने तजर्बात पर रोशनी डाली. By the time of his prominent place in the Edward Marsh Georgian poetry series, he was an established figure. एडवर्ड मार्श जॉर्जियाई शायरी सीरीज़ में अपने नुमाया मुकाम के वक्त तक वो एक मशहूर शख्सियत बन चुका था. Even today, हत्ता कि आज भी, he is generally best known for 2 lines from his poem Layar. आज भी वो आम तौर पर अपनी एक नज़म लायर, जिसका मतलब फुर्सत है, कि 2 सत्रों के लिए बेहद मशहूर है. These lines are, what is this life if full of care? We have no time to stand and stare. ये ज़िंदगी क्या है अगर फ़िक्र से बड़ी हो. हमारे पास खड़े होने और घूरने मीन्स गौर से देखने तक का वक्त नहीं है. He married in 1923 Helen Payne, who had been an ex-prostitute and his junior by 3 decades. उसने 1923 में हेलन पेन, जो कि एक साबका तवाइफ थी, से शादी की, जो 3 दहाइयों से उसकी जूनियर थी. His frank account of how this came about was published in 1980. और ये सब कैसे हुआ, इसके बारे में उसका वाज़ेह बयान 1980 में शाया हुआ. They spent life quietly in Sussex and Gloucestershire. उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बड़े आराम सुकून से ससेक्स और ग्लॉस्टरशायर में गुजारा. He died in September 26, 1940. वो सितंबर की 26 तारीख में साल 1940 में वफ़ात पा गया. Now we see the summary of The Rain by William Henry Davies. But first of all, we start it with a quotation. Rain is grace. बारिश रहमत है. Rain is the sky descending to the earth. बारिश आसमान का ज़मीन पर उतरना है, या बारिश का आसमान से ज़मीन पर उतरना है. Without rain, बारिश के बगैर, there would be no life. कोई ज़िंदगी ना होगी. Said by John Updike. The summary of The Rain is written by विलियम हेनरी डेविस. ये समरी, ये नज़म विलियम हेनरी डेविस ने लिखा. दिस इज़ वेरी सिंपल पोएम. ये बहुत ही एक सादा सी नज़म है. बट द मैसेज इन दिस पोएम बाय द पोएट इज़ एक्सक्लूसिव एंड थॉट प्रोवोकिंग. लेकिन वो पैगाम जो शायर ने इस नज़म में या इस नज़म के ज़रिए से दिया है, वो बहुत ही ख़ास और सोचने पर मजबूर कर देने वाला है. No doubt this poem shows the beauty and transformative power of rain.
کوئی شک بھی نہیں کہ یہ نظم بارش کی خوبصورتی اور تبدیلی کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے. اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ، شاعر کے مطابق دس پوئم از اے ہوپ فار پیپل. یہ نظم ایک امید ہے لوگوں کے لیے، اسپیشلی خاص طور پر فار پور پیپل، غریب لوگوں کے لیے. ان دس پوئم، اس نظم میں، ہی ریفلیکٹس دا نیچرل سین آف رین. اس نظم میں شاعر بارش کے قدرتی منظر کی عکاسی کرتا ہے. ہی بیوٹیفلی ڈپکٹس دا سائٹ آف رین تھرو ہز پوئم. وہ اپنی اس نظم میں بارش کے نظارے کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے. Now once again there is a quotation. A drop of water can't stop a fire alone. پانی کا ایک قطرہ اکیلے آگ کو نہیں روک سکتا. But a drop of water، لیکن ایک بارش کا قطرہ، plus another one، پانی کا ایک اور قطرہ، plus another one، پھر ایک اور، then you have the rain، پھر اس کے بعد آپ کے پاس بارش ہے. and the rain can stop the fire، اور پھر بارش آگ کو ختم کر سکتی ہے، روک سکتی ہے. سلوی گلیم از جسٹ ڈسکرائبنگ دس. ہی ایکسپریسز، وہ بیان کرتا ہے، وہ اظہار کرتا ہے، دیٹ کہ دا رین فالز آن دا اپر لیوز فرسٹ، کہ بارش کے نظارے کو اس نے خوبصورتی سے بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بارش سب سے پہلے اوپر والے پتوں پر گرتی ہے. دا ڈراپس آف رین فال اینڈ دین پاس آن دا ڈراپس ٹو دا لوور لیو. بارش کے قطرے گرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ اوپر والے پتوں پر گرتے ہیں، جہاں سے یہ پھر نیچے والے پتوں تک پہنچتے ہیں. دا rich leaves stand for the rich people and the poor leaves stand for the poor people. امیر پتے means that زرخیز پتے امیروں کو ظاہر کرتے ہیں اور غریب پتے غریبوں کو ظاہر کرتے ہیں. The poet feels sad for the poor people. شاعر غریب لوگوں کے لیے افسردگی کا اظہار کرتا ہے، دکھ کا اظہار کرتا ہے. The poet admires the power and charm of rain. شاعر بارش کی طاقت اور دلکشی کی تعریف کرتا ہے. which brings productivity for the world، جو کہ دنیا کے لیے ایک مثبت پیغام لے کر آتی ہے، ایک پیداواری صلاحیت اور طاقت لے کر آتی ہے. The poet hopes، شاعر امید رکھتا ہے، that کہ soon after the rain sun will come out، کہ جلد ہی بارش رک جائے گی اور سورج نکل آئے گا. It will fill each drop with light، اور یہ ہر قطرے کو روشنی سے بھر دے گی. The sun will shine equally upon all، سورج سب پر برابری کی حیثیت میں چمکے گا. The poet is happy in the rain، شاعر بارش میں خوش ہے. He also becomes very happy when the sun comes out from the clouds after rain، اور وہ اس وقت تو اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے جب بارش کے بعد سورج بادلوں کی اوٹ سے نکل آتا ہے. The sun shines very bright، سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. And the poet says، اور شاعر کہتا ہے، that کہ this sunshine is for both the dark brown drops of rain and rich green leaves، اور شاعر کہتا ہے کہ یہ دھوپ بارش کے سیاہ گول قطروں اور زرخیز سرسبز پتوں دونوں کے لیے ہے. It means، اس کا مطلب ہے، that کہ sunshine is equal for rich and for the poor people. اس کا مطلب ہے، اس کا مفہوم ہے کہ سورج کی روشنی امیروں اور غریبوں دونوں کے لیے ہے. The poet expects، شاعر یہاں پر توقع رکھتا ہے، that کہ there would be equality in society، کہ معاشرے میں مساوات ہوگی. just like the sunshine، بالکل اسی دھوپ کی طرح، which spreads all over the world equally، جو کہ پوری دنیا پر مساوی انداز میں پھیل جاتی ہے. یہ شائنس چمکتی ہے، اینڈ spreads اور پھیلتی ہے. another quotation، without rain، بارش کے بغیر there is no life، کوئی زندگی نہ ہے. said by Jerry Yang. Now we find the themes of the summary The Rain. William Henry Davies was considered the spokesman of poor people and
poor society. ولیم ہینری ڈیوس کو غریب لوگوں اور غریب معاشرے کا ترجمان بھی سمجھا جاتا تھا. فلیور آف نیچر، فطرت کا ذوق. ہیومن ایکسپیرینسز، انسانی تجربات اینڈ فلاسافیکل ریفلیکشنز اور فلسفیانہ عکاسی are easily viewed in his poetry. اس کی شاعری میں آزادانہ طور پر آسانی کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں. This poem, The Rain, is also one of his masterpieces. یہ نظم بارش اس کے شاہکاروں میں سے ایک شاہکار ہے. The very first theme we find here, that is the beauty of nature. پہلا ایک تھیم یا موضوع جو کہ ہم دیکھتے ہیں وہ فطرت کی خوبصورتی ہے. This poem presents us beautiful and natural phenomenon of rain. یہ نظم ہمیں بارش کی خوبصورت اور قدرتی منظر اور مظہر کو عیاں کرتی ہے، بیاں کرتی ہے، پیش کرتی ہے. Nature's eternal growth and freshness are seen in the form of rain which falls on leaves. فطرت کی ابدی نشوونما اور تازگی بارش کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے جو کہ پتوں پر پڑتی ہے. These lines personify the leaves, attributing to them the human act of drinking. یہ کچھ فقرات، یہ سطریں پتوں کو ان سے پانی پینے کے انسانی عمل کو جوڑتی نظر آتی ہیں. This shows the productive aspect of rain and the beauty of nature. یہ بارش کے مثبت پہلوؤں اور فطرت کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے. The rain is a symbol of life. بارش ایک زندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے. That sustains the natural world. جو کہ قدرتی دنیا کو برقرار رکھتی ہے. Nature's resilience and beauty are underscored by this growing process of nourishment and growth. پرورش اور نشوونما کے اس بڑھتے ہوئے عمل سے فطرت کی لچک اور خوبصورتی کی نشاندہی ہوتی ہے. The imagery of leaves receiving rain at different levels somehow highlights the inequality found in our society. مختلف سطحوں پر ہونے والی یہ بارش جو کہ پتوں کی منظر کشی میں لگی ہے، مصروف ہے، کسی نہ کسی طرح ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی اس عدم مساوات کو نمایاں کرتی ہے، اس پر روشنی ڈالتی نظر آتی ہے. There is another theme, that is social analysis. There is an analogy between nature and human society. ایک دوسرا موضوع سماجی تجزیہ ہے، معاشرتی تجزیہ ہے، جس میں فطرت اور انسانی معاشرے کے درمیان ایک مشابہت دیکھی جاتی ہے. نیچر loves equality. فطرت مساوات کو پسند کرتی ہے. and demands equality everywhere. اور ہر جگہ مساوات کا مطالبہ کرتی نظر آتی ہے. William Henry Davies reflects on social inequality and the requirement for the equitable distribution of resources for everyone. William Henry Davies سماجی عدم مساوات اور ہر ایک کے لیے وسائل کی منصفانہ تقسیم کی ضرورت پر روشنی ڈالتا ہے. It is suggested that human society could learn from nature's way of nurturing all its parts by the rain falling indiscriminately. یہ تجویز کیا گیا ہے کہ انسانی معاشرہ بارش کے ذریعے جو کہ کسی فرق کے بغیر، جو کہ کسی بھی تمیز کے بغیر ہر ایک کے لیے برستی ہے، اپنے تمام حصوں کی پرورش کے فطرت کے طریقے سے سیکھ سکتا ہے. There is another theme, that is a spiritual depiction. ایک تیسرا موضوع جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک روحانی عکاسی کا ہے. This poem represents spiritual cleansing and renewal symbolized by the rain. یہ نظم روحانی صفائی اور تجدید کی نمائندگی کرتی ہے جو کہ بارش کی علامت ہے. In this poem, اس نظم میں when the rain stops، جب بارش رک جاتی ہے and then sun comes out behind the clouds، اور سورج بادلوں کے پیچھے سے عیاں ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے. It brings life giving sunlight
یہ سورج روشنی دینے والی زندگی لے کر آتا ہے. So this sunlight represents hope and spiritual awakening as the dark drops of rain transform into chandeliers of light. سورج کی روشنی امید اور روحانی بیداری کی نمائندگی کرتی ہے، جیسے کہ بارش کے سیاہ قطرے روشنی کے فانوس میں تبدیل ہو جاتے ہیں. Rain nurtures and purifies. بارش پرورش کرتی ہے، وہ بارش پاکیزگی لے کر آتی ہے. Removing dirt اور گندگی کو مٹاتی ہے. And clearing the way for light and clarity اور روشنی اور واضح ہونے کا راستہ صاف کرتی ہے. There is a spiritual awakening or enlightenment when trials and tribulations lead to a greater understanding and appreciation of life. ایک روحانی بیداری یا روشن خیالی ہوتی ہے جب آزمائشیں اور مصیبتیں زندگی کی زیادہ سمجھ اور تعریف کا سبب بن جاتی ہیں. The fourth topic is optimistic vision. چوتھا موضوع جو ہم دیکھتے ہیں وہ مثبت نظر یا مثبت ایک امید کا ہے. The poem brings a hopeful message for all of us that hope and the certainty of better times are symbolized by this progressive movement from rain to sunshine. یہ نظم ہم سب کے لیے ایک امید بڑا پیغام لے کر آتی ہے کہ امید اور بہتر وقت کا یقین بارش سے دھوپ تک اس ترقی پسند تحریک کی علامت ہے. The poet describes the raindrops turning into pearls as a powerful symbol of beauty and worth emerging from adversity. شاعر بارش کے قطروں کو موتیوں میں بدلنے کو خوبصورتی کی ایک طاقتور علامت اور مصیبت سے نکلنے کے قابل قرار دیتا ہے. He furthermore says raindrop turning into pearls show that even tough time can yield something precious and stunning. بارش کے قطرے جو کہ موتیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مشکل وقت بھی قیمتی اور شاندار چیز حاصل کر سکتا ہے. The theme of optimism and renewal is central to the poem, offering readers a reminder of the nature of difficulties and the promise of brighter days. رجائیت اور تجدید کا موضوع نظم میں مرکزی حیثیت حاصل کرتا ہے، جو قارئین یعنی پڑھنے والوں کی مشکلات کی نوعیت اور روشن دنوں کے وعدے کی یاد دہانی کرتا ہے. Now we find the conclusion of this summary. The rain, the themes of nature's beauty, social equality, spiritual renewal and hope are intertwined in this poem. The rain, فطرت کی خوبصورتی، سماجی یا معاشرتی مساوات، روحانی تجدید اور امید کے موضوعات اس نظم دی رین میں واضح طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. The bright and clear imagery and thoughtful analogies in Davies' views inspire reader to praise the simple but profound cycles of nature and to find inspiration in its toughness and generosity. ڈیویس کی نظر میں روشن اور واضح منظر کشی اور سوچ پر مجبور کر دینے والی تشبیہات پڑھنے والوں کو فطرت کی سادہ مگر گہرے مدار کی تعریف کرنے اور اس کی سختی اور سخاوت سے متاثر ہونے کی ترغیب دیتے ہیں. This is about the rain which I have tried to give you in a better way. So hopefully this video has 100% enhanced your knowledge. For more educational videos, stay tuned with my YouTube channel English Contents Pro. Stay blessed viewers. Allah Hafiz.